اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام عجل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں آج ہمارا درس جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بارے میں ہے۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں اور جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ کہنا ہے کہ جملہ ایک خبریہ ہوتا ہے اور ایک انشائیہ، یعنی عادتاً جملہ تقسیم ہوتا ہے خبریہ اور انشائیہ کی طرف، اور یہ فرق ہم عام طور سے دیکھتے ہیں کہ جس وقت پر آپ گفتگو کریں یا کہیں کتاب کے بیچنے کے بارے میں کل، اور اس طرح کہیں آپ کہیں بیعت الکتابہ بدینار مثلا، تو یہ جملہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہوگا بنیادی طور پر اس جملے سے کہ جب آپ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی لین دین کرنا چاہتے ہیں، اور اس وقت آپ یہ جملہ بولیں بیعت الکتابہ بدینار۔ پہلے والے جملے میں بیعت الکتابہ بدینار، اور یہاں بیعت الکتابہ بدینار، یہ جملہ اس سے مختلف ہے۔ کس سے؟ بیعت الکتابہ بدینار سے، یعنی آپ پہلے والے میں گویا ایک خبر دے رہے ہیں کہ میں نے کتاب 1 دینار میں بیچی، میں نے کتاب 1 دینار کی بیچی، اور یہاں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو کتاب دے رہا ہوں، یعنی یہ کتاب آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں، بیعتک الکتابہ بدینار۔ جبکہ جملہ دونوں حالتوں میں دلالت کر رہا ہے نسبت تامہ پر، دونوں میں نسبت تامہ ہے، بیعت الکتابہ بدینار، بیعتک الکتابہ بدینار، دونوں میں جملہ تامہ ہے، اس دونوں جملے تامہ ہیں دونوں حالتوں میں، اور پوری نسبت تامہ پائی جاتی ہے بے اور بائے کے درمیان، صحیح، اور مختلف ہے، لیکن یہ جملہ جو ہم تصور کر رہے ہیں پہلے والے جملے کی نسبت، یہ پہلے والے جملے کی حالت مثلا، تو ہم یہ سمجھیں گے، یعنی ہم جان لیں گے اس بات کو کہ پہلا جملہ دوسرے والے جملے سے مختلف ہے، حالانکہ ہیں دونوں۔ پہلے والے جملے میں آپ کو جو ہے وہ خبر کا ارادہ کر رہا ہے، مثلا خبر دینا چاہ رہا ہے، آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے کتاب جو ہے وہ بیچی 2 دینار میں، اور دوسرے والے نے جو ہے وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے کیا؟ یعنی اس کو متحقق کرنا چاہ رہا ہے، اس چیز کو بے کو متحقق کرنا چاہ رہا ہے، تو پہلے والے میں آپ کو خبر دے رہا ہے اور دوسرے والے میں بے کو متحقق کر رہا ہے، یعنی اس کا ارادہ یہ ہے کہ متحقق ہو جائے بے، یہ چاہتا ہے۔
جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف خبر دی جاتی ہے. جملہ خبریہ میں خبر ہوتی ہے جبکہ وہ فارغ ہوتا ہے اس کی حقیقت سے، جس کو متعاقب نہیں کرتا، اسے پیدا نہیں کرتا. برخلاف جملہ انشائیہ کے، جملہ انشائیہ میں ارادہ کیا جاتا ہے اس شے کو متحقق کرنے کا. یہ فرق ہے دونوں میں. چلیے یعنی الجملۃ الخبریہ والجملۃ الانشائیہ، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. یعنی جملے کی یہاں دو قسمیں ہیں، ایک جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. آج ہماری گفتگو اور بحث حلقہ اولیٰ میں جملہ خبریہ اور انشائیہ ہی کے بارے میں. جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے تقسم الجملہ عادتاً الی خبریہ و انشائیہ. عادتاً جملہ تقسیم ہوتا ہے خبریہ اور انشائیہ کی طرف. خبریہ اور انشائیہ. وَنَحْنُ فِي حَيَاتِنَا الْاِعْتِيَادِيَّةِ، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں نحس، یہ احساس کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کیا بالفرق بینہما، یعنی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں فرق محسوس کرتے ہیں، روزانہ کی زندگی میں فرق محسوس کرتے ہیں. کس بارے میں؟ یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کے بارے میں فرق محسوس کرتے ہیں. فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس، بس آپ جب کہتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں، عن بيعك للكتاب بالأمس، آپ اپنی کتاب کے کل بیچنے کے بارے میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں، جی کل جو کتاب بیچی ہے اس کے بارے میں آپ گفتگو کرتے ہیں. وتقول، اور کہتے ہیں، بعت الکتاب بدینار، میں نے کتاب بیچی 2 دینار میں، 1 دینار میں. بیت الکتاب بدینار، میں نے کتاب بیچی 1 دینار میں. تو آپ کا مقصود یہاں تھا، تو آپ دیکھتے ہیں ان الجملہ تختلف بصورت اساسیہ عنہا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جملہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے بنیادی طور پر اس سے. حین ترید، کب؟ جب آپ یہ چاہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، انتا قد سبقا، کہ آپ ایک ایگریمنٹ کریں مال مشتری فعلا، کسی مشتری کے ساتھ فوراً، یعنی فعلی ایگریمنٹ کریں. یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت، یعنی چاہ رہے ہیں ایسا کرنا، جب آپ یہ جملہ بول رہے ہیں جو آ رہا ہے، تو آپ اسی وقت چاہ رہے ہیں اس سے ایگریمنٹ کرنا، یہ معاہدہ کرنا یا عقد کرنا. فتقول لہو، بس آپ کہیں، بعتک الکتاب بدینار، میں آپ کو کتاب بیچ رہا ہوں 1 دینار میں. صحیح. تو اس جملے میں اور اس جملے میں فرق ہے، جبکہ دونوں جملے جو ہیں وہ مثلاً دونوں حالتوں میں تامہ ہے جملہ، لیکن وہاں جو پہلے والا جملہ ہے وہاں پر آپ خبر دے رہے ہیں، صرف کوئی چیز وہاں پر نئی نہیں لا رہے ہیں، جو ہو چکا اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ صرف بتا رہے ہیں، جو گزر چکا، جو ہو چکا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. برخلاف دوسرے جملے کے، دوسرے جملے میں کچھ نہیں ہوا، اس سے پہلے دوسرے جملے میں کچھ نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یعنی آپ جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں ایک، یعنی آپ اسے کتاب دے کر، بھیج کر اس کو کتاب کی ملکیت دے رہے ہیں، ملکیت کو پیدا کر رہے ہیں کتاب کی، اور آپ اس سے پیسے لے کر مثلاً جو ہے وہ اس کے مال کو اپنی ملکیت میں لے رہے ہیں. یہاں گویا ادھر کتاب کی ملکیت پیدا ہو رہی ہے، ادھر مال کی ملکیت پیدا ہو رہی ہے، جو قیمت آ رہی ہے بدلے میں جس چیز آ رہی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے. اس سے پہلے کس کی ملکیت تھی؟ اس کی ملکیت تھی. کتاب آپ کی ملکیت تھی، پیسہ اس کی ملکیت تھا،
اب یہ عقد ہو گیا، صفقہ کہتے ہیں عقد کرنا ہے، ایگریمنٹ، صفقہ یعنی عقد کرنا. تو اس سے پہلے پیسہ اس کا تھا، کتاب آپ کی تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا بعت الکتاب بدینار، کتاب اس کی ہو گئی، پیسہ آپ کا ہو گیا، 1 دینار آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. وبالرغم من ان الجملہ فی الحالتین تدل علی نسبت تامہ. ذرا حالانکہ جملہ جو ہے وہ دونوں حالتوں میں دلالت کرتا ہے نسبت تامہ پر. بین البیع والبائع، بیع اور بائع کے درمیان، بیع اور بائع کے درمیان ان دونوں جملوں میں نسبت تامہ پائی جاتی ہے، نسبت تامہ موجود ہے. اے بینک و بین البیع، یعنی آپ کے درمیان اور بیع کے درمیان نسبت تامہ ہے. یختلف فہمنا للجملہ، ہم اس جملے کو یعنی دونوں جملے میں ہم مختلف جانتے ہیں اس کو، یعنی ہم مختلف سمجھتے ہیں ان دونوں جملوں کو. یختلف فہمنا یعنی اختلاف کرتی ہے ہماری فہم، للجملہ جملے کے لیے، یعنی ہم مختلف جانتے ہیں ان دونوں جملوں کو، الگ الگ جانتے ہیں. بعت الکتابہ بدینار و بعت الکتابہ بدینار، دونوں میں فرق ہے، ہم دونوں کو مختلف جانتے ہیں. صحیح. وتصورنا للنسبت فی الحالت الاولی، ہمارا مثلا تصور کرنا جملہ اولا میں، جو پہلے جملہ حالت اولا میں. ان فہمنا للجملہ وتصورنا، ان فہمنا یعنی مختلف ہے، یعنی یہاں سے دیکھیں یختلف فہمنا للجملہ وتصورنا للنسبت فی الحالت الاولی ان فہمنا للجملۃ وتصورنا للنسبت فی الحالت الثانیہ، یعنی دوسرے والے سے پہلے والا مختلف ہے، یعنی ہم پہلے والے جملے سے دوسرے والے جملے کو مختلف جانتے اور مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں. یہ ہے اس کا پورا ترجمہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ فالمتکلم حین یقول یختلف فہمنا الجملۃ، مختلف ہے ہماری فہم، یعنی اختلاف کرتی ہے ہماری فہم سمجھ، للجملہ جملے کے لیے. دونوں جملے ہیں، بعت الکتابہ بدینار بعت الکتابہ بدینار، دونوں جملے ہیں، لیکن دونوں الگ الگ ہیں ہمارے فہم اور سوچ اور فکر کے اعتبار سے. ہماری فکر اور سوچ جو ہے، فہم ہماری اختلاف کرتی ہے دونوں جملوں میں. وہ تصورنا، اب کیسے اختلاف کرتی ہے؟ وہ تصورنا لنسبت فی الحالت الاولی، جو پہلے والا جملہ ہے اس کی نسبت ہمارا تصور صحیح ہے. ان فہمنا للجملۃ، اس جملے کو سمجھنے کے لیے، اور تصورنا للنسبت، اور اس کی نسبت کو تصور کرنے کے لیے فی الحالت الثانیہ اختلاف ہے. یعنی پہلے والا جملہ ہماری نظر میں، ہماری فہم اور سوچ میں دوسرے والے جملے سے مختلف ہے. جی. فالمتکلم حین یقول، پس متکلم جس وقت پر یہ کہے، فی الحالت الاولی، حالت اولی میں، بعت الکتابہ بدینار، تصور النسبہ بما ہی حقیقت واقعہ، تو تصور کیا جاتا ہے اس نسبت کا کہ جو حقیقت واقعہ ہے. ٹھیک ہے، وہ دے رہا ہے، بیچ رہا ہے، کوئی بات حقیقت واقعہ نہیں ہے، حقیقت واقعی یہ نہیں ہے، بیچ رہا ہے وہ کتاب، اس کی خبر دے رہا ہے، جھوٹ لوگ بول رہا ہے. صحیح. یا اس نے بیچی ہے کتاب، اس کی خبر دے رہا ہے جو کتاب اس نے بیچی ہے. لا یملک من امرها فعلا شیئا، اب وہ اس کے بارے میں کوئی ملکیت نہیں رکھتا، بیچ چکا جملہ، ہاں کتاب بیچ چکا، اب اس کے پاس اس کی کوئی ملکیت نہیں ہے، بیچ چکا. الا ان یخبر عنها اذا اراد، سوائے اس کے جب وہ چاہے اس کے بارے میں خبر دے. ایک چیز بیچ چکا، وہ کل بیچ چکا، ہاں وزیر صاحب کل بیچ چکا، تب اس کے پاس کیا ہے، کچھ اس میں سے بچا، کچھ بھی نہیں بچا، بیچ چکا وہ کتاب اس کی ملکیت رہی ہے، چلی گئی، ختم ہو گئی.
اب کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں؟ صرف اور صرف بس خبر دے سکتا ہے کہ میں نے کتاب، وہ آج خبر دے دے، کل دے دے، پرسوں کو دے دے، 1 سال بعد دے دے، 2 سال بعد دے دے، کبھی دے دے، بس اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ خبر دے سکتا ہے اس کے بارے میں بس، ورنہ اس کے پاس اس کتاب میں سے کچھ نہیں بچا، یا بچا کچھ نہیں بچا، بس صرف اس میں خبر دے سکتا ہے اس کے بارے میں کہ میں نے کتاب بھیجی، اور 6 سال کے بعد بھی کہہ دے میں نے فلاں کتاب بھیج دی، ہو سکتا ہے۔ اما ہینا یقول فی الحالت ثانیہ، لیکن جب دوسری حالت میں گئے، دوسرے جملے میں، جملہ انشائیہ میں، یعنی بعت الکتاب بدینار، میں نے بعت الکتاب بدینار، جملہ انشائیہ میں، فہو یتصور النسبہ، تو وہ تصور کرتا ہے نسبت کا، لا بما ہے حقیقہ واقعہ مفروغ عنہا، بل تصورها بوصفها نسبت ببعض تحقیقها، ایسی چیز کے بارے میں تصور نہیں کرتا جس سے وہ فارغ ہے، اس میں ہے ہی نہیں، بلکہ تصور کرتا ہے اس وصف کا نسبت ببعض تحقیقها، کہ جس کو وہ چاہتا ہے متحقق کرنا، اس کے بارے میں تصور کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے اس کے بارے میں تصور کر رہا ہوتا پہلے جملے میں، جس میں سے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فارغ ہے، کل کتاب بھیج دیا، اس کے پاس کیا ہے؟ اس میں سے کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے خبر دے دے بس۔ لیکن یہ دوسرا جملہ ہے انشائیہ، یہ ایسے نہیں ہے کہ اس چیز کے بارے میں کلام کر رہا ہے، تصور کر رہا ہے جو جس کے میں سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہیں، بلکہ یہ آج یہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ وہ کام انجام دے رہا ہے، یا یہ یہاں پر اس چیز کو متحقق کر رہا ہے جو بے ہے، یعنی یہاں پر یہ کتاب کے بیچنے کو متحقق کر رہا ہے، وجود میں لا رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے۔ یہ وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ، خلاصہ جو آپ نے اب یہ پڑھا ہے اس کا خلاصہ ہی سمجھ لیجیے، ان الجملۃ الخبریہ موضوعۃ للنسبۃ التامہ منظورا الیہا بما ہی حقیقۃ واقعہ وشیء مفروغ عنہ، جملہ خبریہ وہ ایک ایسا جملہ ہے موضوعۃ للنسبۃ التامہ جو وضع کیا گیا نسبت تامہ کے لیے، منظورا الیہا بما ہی حقیقۃ واقعہ، دیکھتے ہوئے اس کی طرف سے وہ حقیقت واقعہ ہے، ایسی حقیقت واقعہ ہے مفروغ عنہ کہ جس سے فارغ ہے، نہیں پایا جاتا اس میں۔ والجملۃ الانشائیہ، اور جملہ انشائیہ کیا ہے؟ موضوعۃ للنسبۃ التامہ، وہ وضع کیا گیا ہے نسبت تامہ کے لیے، جس میں منظور الیہا، جس میں ارادہ کیا گیا ہے، نظر کی گئی ہے، سوچا گیا ہے کہ اس بارے میں بما ہے نسبت الراد و تحقیقها، ایک ایسی نسبت کے بارے میں جس کو وہ متاخر کرنا چاہتا ہے، اس میں تحقیق کا جو ہے متکلم نے ارادہ کیا ہے، صحیح، یعنی جملہ تامہ میں، جملہ خبریہ میں فی الواقع کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ خبر دیا جا سکے اس کے بارے میں بس، یعنی خلاصۃ القول و نتیجۃ الدرس یہ ہے کہ آج ہماری گفتگو جملہ خبریہ اور انشائیہ کے بارے میں ہے، اور جملہ خبریہ اور انشائیہ کے بارے میں آج کے درس کا خلاصہ دو لفظوں میں، دو جملوں میں، دو کلموں میں اس طریقے سے ہے کہ جملہ خبریہ میں جب بولنے والا یا خبر دینے والا خبر دیتا ہے تو وہاں پر بولنے والے کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کی حقیقت میں سے سوائے اس کے کہ خبر دے سکے بس، باقی کوئی چیز وہاں پر موجود نہیں ہے اس کے یہاں، نہ وہ اس کا ارادہ کرتا بلکہ صرف خبر دینے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ لیکن جملہ انشائیہ میں اس کے پاس یعنی صرف وہ خبر نہیں دے رہا ہے یہاں پر، بلکہ اس چیز کو ایجاد کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، جو نہیں تھی اس کو پیدا کر رہا ہے، جبکہ وہاں کچھ نہیں کر رہا سوائے خبر دینے کے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ لیکن یہاں جملہ انشائیہ میں ایجاد کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے اس چیز کو کہ جو نہیں تھی، اور جو وہ بول رہا ہے اس کو متحقق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، صحیح، جیسے بعت الکتاب بدینار، تو یہاں پر یہ خبر نہیں دے رہا ہے آپ کو کہ میں نے کتاب آپ کو 2 دینار میں بیچی، بلکہ یہاں جو اس کا مقصود جملہ انشائیہ میں مقصود یہ ہے کہ اب
یہ کتاب میں آپ کی ملکیت میں دے رہا ہوں، گویا کتاب آپ کی ہے، جو اس کی قیمت ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی ملکیت میں، جب وہ قبول کر لے گا سامنے والا مسلم۔ صحیح، تو یہاں پر یہ ملکیت پیدا کر رہا ہے سامنے والے کے لیے، کیا کر رہا ہے؟ پہلا ملکیت، ہاں، ایجاد کر رہا ہے، ابھی تک تھی نہیں اس کی، اور جملے خبریہ میں صرف خبر دے رہا ہے، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے سوائے خبر کے، کام پہلے ہو چکا، یعنی بیعت الکتاب بدینار، میں نے کتاب 2 دینار میں بیچی، یہ خبر دے رہا ہے، کب؟ بالامس، کل کے بارے میں خبر دے رہا ہے، میں نے 2 دینار میں کتاب بیچی، تو آج کیا فائدہ اس کا؟ کچھ ہے اس میں سے بچا؟ کتاب میں سے اس کے پاس کوئی نہیں بچا، کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ خبر دے سکے بس۔ برخلاف جملہ انشائیہ کے، جملہ انشائیہ میں ایسا نہیں ہے، یہاں کسی مفروض چیز کی خبر نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہاں پر اس بارے میں بول رہا ہے، اس بارے میں صیغہ جاری کر رہا ہے، یعنی یہاں پر وہ اس کو ایجاد کرنا، کسی نئی شے کو پیدا کرنا چاہ رہا ہے، کسی شے کو ایجاد کرنا چاہ رہا ہے جو اب تک نہیں تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔